اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ مرحوم ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس بات کے قائل ہیں کہ کسی صورت میں خدا کی معرفت نہیں ہو سکتی، وہ بھی جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ معرفت تو رکھتے ہیں۔ وہ جب کہتے ہیں یا رحمان یا رحیم، ٹھیک ہے، یہاں رحمان اور رحیم سے انسانوں والی رحمت مراد نہیں ہے، لیکن اس کے وجود میں کچھ نہ کچھ ایک حقیقت اور ایک ادراک اور شعور ہوتا ہے کہ یہاں مراد وہ کون سی رحمت ہے کہ جس کو وہ مانگ رہا ہے۔ بس محض تنزیہ کہہ کے بات کو جو ہے وہ ختم نہیں کرنا چاہیے، چونکہ خالی تنزیہ جو ہے وہ تو اس طرح ہی ہے جیسے پھر گویا خدا نہ ہوا، جہاں کا رب نہ ہوا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو علماء ہیں، علماء کلام یعنی عقائد کے امور پر گفتگو کرنے والے، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ بالآخر پروردگار جو ہے اس کا نور عظمت جو ہے وہ ظاہر بھی ہے اور مظہر بھی ہے، یعنی خود بھی ظاہر ہے اور ظاہر کرتا بھی ہے۔ اس کی نشانیاں کائنات میں، آیات پروردگار جو ہے وہ پوری کائنات جو ہے وہ خدا کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور یہ جو روشن نشانیاں ہیں، یہ جو نور ہیں پروردگار کے، اس کو اب ہم دنیا کے اندر جو نور ہیں ان سے تو تشبیہ نہیں دے سکتے، جیسے سورج کا نور ہے، چاند ہے، ستاروں کا، یا ہمارے ارد گرد جو مختلف نور ہیں، مختلف جیسے چراغ کا نور ہے، لائٹ کا نور ہے۔ ان نوروں سے اگر ہم تشبیہ دیں گے تو یہ یہاں تنزیہ ہونی چاہیے، چونکہ ہماری مراد جو ہے یہ نور نہیں ہے۔ لیکن ایک نور ہے اس سے مراد کہ جس پر ہمارا دل اور روح مطمئن ہے، اور اسی وجہ سے چونکہ ہم اسے درک نہیں کر پا رہے، اس کو سمجھ نہیں پا رہے، تو اس کی مخالفت کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن دلی اعتبار سے تو ہم مطمئن ہیں کہ یہ چیز ہے، خدا ایک نور رکھتا ہے، اب وہ کیسا ہے میں سمجھ نہیں رہا، اور وہ اتنا نور واضح ہے کہ آپ دیکھیں مولا امام صادق علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے کہ ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ و معہ و بعدہ، میں نے تو کبھی کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے خدا کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد بھی اور اس چیز کے ساتھ بھی، یعنی سب سے پہلے خدا ہی نظر آتا ہے، اس چیز سے پہلے بھی، اس چیز کے ساتھ بھی، اس کے بعد۔ تو بس انسان جو ہے وہ ایک معرفت، ایک درک اللہ کے بارے میں رکھتا ہے، اور اس درک کی وجہ سے ہمیشہ خدا کو پکارتا ہے، اس کی طرف اپنی توجہ جو ہے وہ رکھتا ہے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے۔ تو اگر کوئی چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو فوراً اسے رد نہیں کرنا چاہیے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اس کے مد مقابل کوئی نظریہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ان مسائل کے اندر مرحوم ملکی تبریزی فرماتے ہیں کہ انبیاء کے فرامین، اولیاء کے کلمات، علماء حقہ کے جو کلمات ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی مشکل ہے تو اس مشکل میں پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، جیسے دعائے معرفت بھی ہے کہ اللہم عرفنی نفسک، کہ پروردگار مجھے اپنی معرفت عطا کر۔ اب یہاں وہ کیا مانگ رہا ہے؟ چونکہ خدا جو ہے وہ واہب العلم ہے، واہب العقل ہے، خدا ہے جو علم دینے والا ہے، عقل کو بڑھانے والا، ہماری عقل کے اندر سوچ فکر میں جو پیچیدگیاں ہیں ان کو کھولنے والا، ہمارے ذہنوں میں جو رمز الجھنے ابہامات ہیں ان کو روشن کرنے والا وہ خدا ہی ہے۔ اور اگر آپ کا کسی پرہیزگار عالم جو صاحب معرفت ہے، اگر وہاں تک آپ پہنچ جاتے ہیں اس کے پاس، تو اس سے سوال کریں، پوچھیں۔ یہ اسرار جو ہیں وہ بالآخر اسرار ربانی ہیں، اور یہ دین حق ہے، یہ انسان کو ملنا چاہیے، اس کا حق ہے وہ اسے پوچھے۔ پھر فرماتے ہیں مرحوم، البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس طرح کی جو معرفت ہے وہ تقوی کے تزکیہ کے بغیر اور
بالآخر ریاضیات شرعیہ، یعنی بالآخر ریاضتوں کے بغیر جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی، چونکہ جب ہم گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں اور مسلسل ذکر و عبادت میں رہتے ہیں تو ہماری جو حیوانی قوتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی ہیں، اور اس کے مد مقابل روحانی اور ایمانی قوتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس وقت پھر بصیرت کی آنکھ جو ہے وہ کھل جاتی ہے، اور جس کو جو ہے وہ کشف اور شہود مکاشفہ یا اس چیز سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور خود سورہ عنکبوت میں 69 آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ والذین جاہدون فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، بالآخر کوششیں کرتے ہیں، جہاد یعنی انتہائی کوشش، تو ہم ان کے لیے راہیں کھولتے ہیں۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کے باطن میں 2 آنکھیں ہیں جن سے وہ غیب کو دیکھتا ہے، اور اللہ اگر کسی اپنے بندے کے حق میں ارادہ خیر کرے تو اس کی وہ باطنی آنکھیں جو ہیں، روحانی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ اس حوالے سے البتہ ایک روایت ہے جو امام سجاد صلوات اللہ علیہ سے نقل ہوئی ہے، اسے مرحوم فیض کاشانی نے تفسیر صافی میں جو ہے وہ نقل کیا۔ اس روایت کے اندر، البتہ یہ روایت شیخ صدوق کی جو کتاب توحید ہے اس میں بھی ہے، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصل میں ہر انسان کی جو ہے وہ 4 آنکھیں، 2 آنکھیں اس کے ظاہر ہیں جس سے وہ دین دنیا کے امور دیکھتا ہے، اور 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جو اللہ نے اخروی امور دیکھنے کے لیے اس کے وجود میں رکھی ہیں۔ اور جب اللہ کسی اپنے عبد کے حق میں ارادہ خیر کرتا ہے، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا فَتَحَ لَهُ الْعَيْنَيْنِ اللذین فی قلبہ فابصر بہما الغیب۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے کسی عبد کے حق میں خیر کرتا ہے، اس کے تقوی کو، اس کی عبادتوں کو، اس کی ریاضتوں کو، اس کے ذکر کو، ان چیزوں کو دیکھتا ہے، تو پھر پروردگار وہ جو 2 آنکھیں اس کے وجود میں، اس کے قلب کی جو 2 آنکھیں ہیں وہ کھول دیتا ہے، اور پھر ان آنکھوں سے وہ جو ہے وہ ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے جو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی، یعنی غیب کے امور کو دیکھتا ہے۔ اور یہ وہی بات ہے کہ جس کے بارے میں حدیث نبوی بھی ہے، اور ہمارے ائمہ علیہ السلام کا بھی یہ فرمان ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی معرفت پیدا کر لی، اپنے آپ کو جان لیا، اس نے گویا اپنے رب کو جان لیا۔ جب ہم اپنے اوپر کام کریں گے اور اپنی معرفت پیدا کریں گے اور متوجہ ہوں گے کہ ہمارے اندر بھی کوئی آنکھیں ہیں، اور اس کو ہم اپنی ریاضتوں سے، عبادتوں سے، گناہوں سے پاکیزی سے کھولیں گے، تو پھر خدا ان بصیرت والی ان قلبی آنکھوں کو کھولے گا، تو پھر ہم اس کائنات میں بہت سارے حقائق دیکھیں گے اور بیشتر اپنے رب کی معرفت پیدا کریں گے۔ اب معرفت صرف علمی، فکری یا سطحی معرفت نہیں ہوگی، اب معرفت جو ہے وہ عمیق ہوگی، گہری ہوگی، اور انسان جو ہے وہ پھر اپنے رب کا عاشق اور اس کا شیفتہ اور اس کا، یوں سمجھ لیں کہ اپنے رب کا دیوانہ ہو جائے گا، پھر اسے لحظہ بھر بھی چین نہیں آئے گا، چونکہ جتنے حقائق اس کے پروردگار کے اس کے سامنے ظاہر ہوں گے اتنا ہی وہ پروردگار کی طرف کھنچا چلا آئے گا۔ البتہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس روایت پہ بھی اشکال رکھتے ہیں، اعتراض رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس موضوع کو آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مولا امام سجاد صلوات اللہ علیہ کے اس فرمان کی روشنی میں ہماری وہ قلبی جو 2 آنکھیں ہیں اس کو پروردگار اس ماہ رمضان کے روزوں کے صدقے اور ہماری ان عبادات اور ذکر کے صدقے وہ بھی کھول دے، تاکہ حقائق ربانیہ کو اس سے بہتر انداز سے ہم درک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔